अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नैब ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात फ़ारूक नसीम और फवाद चौधरी साहब ने इसको ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी खबर गर्दाना। उनका ये कहना था कि नए ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स के मामलात FBR को वापस दे दिए गए हैं। इस नए ऑर्डिनेंस के तहत बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कोई भी कार्रवाई होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का अप्रूवल दरकार होगा। इसी तरह प्राइवेट डिस्प्यूट्स, बैंकिंग, टैक्स एवेजन सब निकाल के दे दिया है और फोकस बड़े करप्शन केसेस पे कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल के किरदार और रोल को भी तगड़ा और ज्यादा वाज़ेह कर दिया गया है। अब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत के बाद ही नैब चेयरमैन कोई भी केस को फाइल कर सकेंगे, कंटिन्यू रख सकेंगे या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स बताई गई। बेल पावर्स अब ट्रायल कोर्ट्स को दे दी जाएंगी और इसी के साथ साथ केस मैनेजमेंट के लिए अब मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, टेस्टिमनीज को कलेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एज लाइव इस्तेमाल की जाएंगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये ऑर्डिनेंस कई हवालों से इसलिए भी अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर जब गुज़िश्ता 3 बरसों में ब्यूरोक्रेट्स, ताजिर और कारोबारी हजरात नैब की पकड़ धकड़ से तंग आ गए थे। बिजनेसमैन इन तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए चीफ अवामी स्टाफ से मुलाकातों में भी गुजारिशात करते नजर आए और हुकूमत के अपने ही वज़ीर ख़जाना भी नैब की कार्रवाइयों से शाकी रहे। और तो और वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर ने हेज ना करने के लिए हमें क्या दलील पेश की, मुलाहिज़ा कीजिए। इस एनवायरनमेंट में अगर मैं ये स्वैप प्रोडक्ट करता हूँ तो कल को मुझे नैब पूछेगा, कोई और इदारा पूछेगा कि जी आपने ये क्यों किया। ताजिरों, ब्यूरोक्रेट्स, वजीरों, मशीरों के इन तहफ़्फ़ुज़ात से बहुत पहले ही सियासी मैदान के शाहसवारों ने भी नैब की कार्रवाइयों पर सवालात उठाए, मगर 3 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ये समझती रही कि अपोजिशन की चीखें सिर्फ एहतसाब की वजह से हैं। 2.5 साल पहले आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था, या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी। 3 साल गुजर जाने के बाद अब नैब के इख्तियारात कम करके दीगर इदारों को इख्तियारात तफवीज़ किए जा रहे हैं। नैब कवानीन में इन तरमीम के बाद नैब की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी या नैब कमज़ोर हो जाएगा? क्या इन तरमीम से बिजनेसमैन, टैक्स पेयर्स तबका और ब्यूरोक्रेट सुख का सांस ले सकेंगे और मुल्क आगे बढ़ पाएगा? मगर चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला ताहाल मुशावरती अमल से नत्थी कर लिया गया है। जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर नहीं हो जाता उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन नैब ही ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस से चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से ये तब्दीली सामने आई है कि चेयरमैन नैब की तकर्री सदर मुमलिकत फैसिलिटेट करवाएंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे और अगर मुशावरत में किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो मामला फिर पार्लिमानी कमेटी में भेज दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 6 हुकूमती अरकान और 6 अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी में सेनेट की नुमाइंदगी भी होगी और अगर पार्लिमानी कमेटी में भी डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर मौजूदा चेयरमैन ही अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यूं मौजूदा चेयरमैन नैब की तौसी उस वक्त तक के लिए है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। मुशावरत का रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल देखते ये हैं कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। कल ख्वाजा आसिफ से भी हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम इस पर गुफ्तशनीद कर रहे हैं और अब वाज़ेह मौक़िफ़ दिया जाएगा। पिछले चंद हफ्तों से जब ये सवाल उठाया जाता है, कराची में शहबाज शरीफ से भी उठाया गया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी पिछले हफ्ते उठाया गया, तब भी दोनों हजरात का कहना था कि जब हुकूमत ऑर्डिनेंस लाएगी तो फिर अपना मौक़िफ़ देंगे। अब सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन कर चुके हैं। बात करते हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, तर्जुमान हैं PML नून की और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा, आपसे पहले आगाज़ करूँगी, फरमा दीजिएगा कि हुकूमत ने तो आज साइन कर भी दिया इस ऑर्डिनेंस पे, सदर मुमलिकत ने, और वज़ीर इत्तलात ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अपोजिशन से मुज़ाकरात अ बिग येस, शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात अ बिग नो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महर आपका। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि मुस्लिम लीग नून ने अभी कुछ ही मिनट पहले अपना ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है और जिसमें इसको आउटराइटली हमने रिजेक्ट किया है और उसकी कुछ वजूहात, क्योंकि बहुत ही ग्लेरिंग इसमें मुतसादम है आइन के साथ और जो नैब का कानून है उसके अंदर। पहली बात तो ये है कि जो कंसल्टेशन नैब के कानून में लिखी गई थी वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान कंसल्टेशन है जिसको लीडर ऑफ द हाउस इनिशिएट करेंगे। लेकिन क्योंकि इमरान साहब की अना इतनी बड़ी है और ये ऑर्डिनेंस बदनीयती के ऊपर मबनी है, क्यों, और उसकी वजह यह है कि एक
آرڈیننس لایا گیا, اس کے اندر ایک شخص کو, ایک شخصی آرڈیننس ہے, ایک شخص کو کی ملازمت میں توسیع کی گئی, اور اس کو کیونکہ توسیع دینی تھی اس لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, یہ توسیع ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے, یہ واضح رہے, اور اس کو ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایکسٹینشن دی گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ 3 سال آپ کے بنائے ہوئے سیاسی انتقام پر مبنی جو کیسز ہیں ان کو, جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جیلوں میں اور سزائے موت کی چکیوں میں بند کرتے رہے ہیں. وہ تمام جو ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کرتے تھے, آج وہ ثبوت ہے اس ایکسٹینشن کا دینے کا. اور یہ جو ترمیم کر کے صدر کو اس کا اختیار دیا گیا, صدر ایک ایگزیکٹو پوسٹ ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ کی پوسٹ ہوتی ہے, آپ نے اس کو فیسیلیٹیشن کا رول دے دیا ہے. وہ فیسیلیٹیشن ہو نہ ہو, آپس میں کنسلٹیشن ہو نہ ہو, پارلیمنٹری کمیٹی کو جائے وہاں فیصلہ ہو نہ ہو, مطلب وہ 5 سال 3 سال 4 سال اس کی کوئی مدت کا تعین نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون میں نیب کو کے چیئرمین کو ایکسٹینشن ایک شخص کو تو دی گئی ہے, لیکن دوسرے اس کے گاب میں تمام ملک کے اندر ججز کی تعیناتی جو ہے, ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے, ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اپنے ایگزیکٹو اختیار میں لے لی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک آزادی ہے, عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک کھلا حملہ ہے, اور وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. وہ ججز لگائیں گے, وہ اس کو اپوائنٹ کریں گے, وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ اس کی اپوائنٹمنٹ میں ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, یہ اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ موجود تھی, آپ نے یہ قانون لے کر آنا تھا. جب یہ پارلیمنٹ موجود تھی تو آپ نے پارلیمنٹ کو پرووک کر کے یہ آرڈیننس لے کر آئے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اوپر 3 سال کا جو تسلسل ہے, چاہے وہ الیکٹورل ریفارم ہو, چاہے وہ نیب کا آرڈیننس ہو, فیٹف کے اوپر جس طرح اپوزیشن نے ان کو ہیلپ کی تھی, اسی طرح میم کو یہ کہتے رہے کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے. آج مہر اس آرڈیننس کا ایک ایک لفظ, تمام حکومتی فیصلے, تمام حکومتی کمیٹیوں کے فیصلے, چاہے وہ کابینہ کی کمیٹی ہو, چاہے وہ ایکنیک ہو, کوئی کمیٹی حکومتی ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ, وہ تمام نیب کی گرفت سے باہر ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگوں کو, شاہد خاقان ہو, شہباز شریف ہو, مفتاح اسماعیل ہوں, احسن اقبال ہوں, سعد رفیق ہوں, ان کے جو فیصلے تھے وہ حکومتی نہیں تھے؟ وہ فیصلے انہوں نے آفس میں نہیں لیے تھے؟ آج اس کو اس آرڈیننس کا حصہ, اور انہی تمام امینڈمنٹس کو کہتے رہے اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے. اور آج کے آپ کا جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے آٹا سکینڈل ہے, چینی سکینڈل ہے, جس کے اندر LNG سکینڈل ہے, اس کے اوپر کل کو کوئی سوال نہ اٹھا سکے, آپ سے کوئی سوال نہ کر سکے. آپ نے ایک بلینکٹ NRO دے دیا ہے اپنے تمام ان فیصلوں کو جو آپ نے خود کیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیے ہیں, اور آپ اس کا الزام پہلے اپوزیشن کو لگاتے رہے. آپ نے اس پورے کو آرڈیننس کو آپ نے آج صدارتی آرڈیننس لا کر آپ نے اپنے پورے وزراء کو اور اپنے آپ کو, کیونکہ یہ وزیر اعظم کے فیصلوں سے یہ فیصلے ہوئے ہیں جس سے آج عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. اور وہ فیصلے آج میں پڑھ رہی تھی جی, قانونی ماہرین اور فروغ نسیم صاحب یہ کہہ رہے تھے, ہم نے پریس کانفرنس سنی, ہماری ایک میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ اس سے ریلیٹڈ, کہ تمام حکومتی فیصلے, کابینہ کی کمیٹی, ذیلی کمیٹی, ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ نیب کی گرفت سے باہر ہوں گے. پھر ایک اور جو کالا ڈرکونین اس میں چیز ایڈ کی گئی ہے کہ اگر میرے اوپر 15 ارب کا کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کے 15 ارب کی ضمانت کے مچل کے مجھے دینے پڑیں گے. یہ کدھر کا, یہ تو جو بیسک پروٹیکشن ہے انڈر کانسٹیٹیوشن, اس کی وائلیشن ہے. وہ تمام چیزیں نہیں بتائی جا رہی. ہاں یہ بتایا جا رہا ہے جی یہ ہو جائے گا, تو وہ جو سزا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگوں کو اندر کیا گیا, جو لائرز کی فیس ہے, ان کی سزائیں ہیں, جو انہیں وقت جیلوں میں کاٹا, جو آج تک شہباز شریف سے کیا الزام لگا رہے ہیں آپ کے اس آرڈیننس کے ذریعے؟ تو شہباز شریف پہ آج کوئی کیس ہی نہیں رہا. وہ تو کہیں بھی آپ کے اپنے کیسز, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو, مالم جبہ کیس ہو, بلین ٹری سونامی ہو, BRT پشاور ہو, آٹا چینی سکینڈل ہو, LNG کا سکینڈل ہو, آپ نے آج ان کو ایک آرڈیننس کے ذریعے اپنے آپ کو معافی دے دی, اپنے آپ کو NRO دے دیا. اس کا کون جواب دے گا؟ ٹھیک ہے, یہ بڑے لیجٹ آپ نے سوال اٹھائے ہیں, لیکن آرڈیننس سے ایکٹ آف پارلیمنٹ تک کے سفر میں اب کہا جا رہا ہے کہ مشاورت کی جائے گی, اور ویلکم کیا جاتا ہے PMLN کو, دیگر اپوزیشن کو, کہ اپنی مشاورت سامنے رکھیں کہ ان اصلاحات کو. یہ صرف ڈرامہ ہے مہر. مشاورت اگر کرنی ہوتی تو اس آرڈیننس سے پہلے کرتے, پارلیمنٹ کا سیشن تھا اگر 3 دن پہلے. یہ صرف ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ صدارتی اس کے اندر پریزیڈنشل انٹرفیرنس ڈال دی ہے, کیونکہ یہ مشاورت نہیں ہونی, ان کی انٹینشن اس مشاورت کی نہیں ہے. اگر مشاورت ہونی ہوتی تو آج یہ کالا اور ڈرکونین آرڈیننس نہ لایا جاتا. اس کے پیچھے بدنیتی ہے, اور یہ ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, کیونکہ اس شخص کے آفس کو انہوں نے استعمال کیا سیاسی انتقام کے لیے.
اچھا ٹھیک ہے. اور میں ابھی پھر آپ کے پاس آتی ہوں. مظہر عباس صاحب, آپ نے بات سنی مریم صاحبہ کی. پی ایم ایل این دیر آئے درست آئے اپنا ٹھوس موقف لے کے سامنے آ گئی ہے, جو پچھلے چند ہفتوں سے گریز کیا جا رہا تھا اس ٹاپک کے اوپر. آج موقف آپ کے سامنے شخصی آرڈیننس ہے, اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کی ضرورت ہے, انڈیفینٹ ایکسٹینشن ڈھونڈنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اس کو ایک اچھی خبر گردانا آج وزیر قانون نے اور اطلاعات نے کہ بیوروکریسی, ٹیکس پیئرز, بزنس مین جو ہیں اب سکھ کا سانس لیں گے, کیا ایسا ہی ہے؟ شکریہ مہر. اگر وہ سکھ کا سانس لیں گے تو کون سکھ کا سانس نہیں لے گا؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیورلی جو ہے وہ پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, بیوروکریٹس جو ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں آپ, کاروباری طبقات کو بچانا چاہتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل آپ نے کہا کہ جی میگا کرپشن. دیکھیے اس میں بنیادی نقطہ قابل اعتراض کیا ہے. ایک ایکٹ جو ہے جس کے تحت جو ہے وہ نیب کے تحت چیئرمین نیب کی توسیع جو ہے وہ نان ایکسٹینڈیبل تھی, اب ایکسٹینڈیبل بنا دی ہے. نان ایکسٹینڈیبل کی اسپرٹ کیا تھی کہ جی تاکہ کوئی آدمی ولنریبل نہ ہو جائے کہ جی اپنے آخری سال میں وہ آ کے اس کو گورنمنٹ کے فیور کرنے لگے, اس لیے یہ کلوز رکھی گئی تھی. جیسے سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا گیا کہ جی جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. دی اینڈ ہو گیا. اس پہ اب کوئی کوسچن نہیں ہوتا, کوئی کنٹروورسی نہیں کھڑی ہوتی. سب کو پتہ ہے کہ جی اس کا ٹینیور اتنا ہے اور اس کے بعد یہ چیز. آج آپ جو ہے 2030 تک بتا سکتے ہیں کہ کون چیف جسٹس ہوگا. یعنی عمران خان کو یہ آرڈیننس, عمران خان یاد رکھیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ ان کو ہرٹ کرے گا آگے چل کے, یہ یاد رکھیں, کیونکہ یہ جس طرح چیزیں کی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کیا ہوا, اس سے پہلے جو ڈپٹی چیئرمین نیب تھے وہ کیوں ریزائن کر گئے, کیا وجوہات ہیں؟ گریڈ 22 کے افسر تھے, انٹیگریٹی والے آدمی تھے, ان کا جہاں بھی انہوں نے سروس کی لوگ آج تک اس کو یاد رکھتے ہیں. تو ایسی کیا وجہ تھی کہ اچانک ان کے حوالے سے چیزیں لیک کی گئیں اور پھر ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا؟ یہاں سے آپ سلسلہ شروع کریں. پھر ایک صاحب جو ماشاءاللہ 76, اللہ ان کی عمر دراز کرے, 76 ایئرز اولڈ, وہ کتنا عرصہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں, وہ کہاں ایکسٹینشن چاہتے ہیں, وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں. وہ خود کیوں نہیں اعلان کر دیا انہوں نے کہ نہیں جی مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. اور 3 مہینے پہلے آپ کو تو پتا تھا کب جو ہے ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ان 3 مہینوں میں آپ کو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملا کہ جس کو آپ چیئرمین نیب لگا سکیں, جبکہ نیب کے بڑا کرنے کے لیے ہم نے یہ نان ایکسٹینڈیبل ایکسٹینڈیبل کی بیل کی چک نکالی ہے. آج وزیر قانون کہہ رہے تھے سلیکشن پول اس سے بڑا ہو جائے گا. بٹ آپ کی بات درست ہے, این ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملہ جائے اور کہیں جسٹس جاوید اقبال کی ڈانٹ ڈپٹی نہ ہو جائے, کیونکہ اب حزب اختلاف کے اوپر درکار ہے کہ اگر یہ ایک اجتماعی لاہ عمل اپنا کے سپریم کورٹ کا رخ کرتے ہیں, اسے چیلنج کرتے ہیں, یا فقط پارلیمان کے اندر یہ بات دیکھیں مہر, مجھے اپوزیشن کیا کرتی ہے اس سے غرض نہیں ہے, کیونکہ اپوزیشن نے جب وہ خود حکومتوں میں تھے انہوں نے ایک اچھے اس قانون کو بہتر نہیں بنایا انہوں نے. لیکن اس قانون کو آج جس طریقے سے آپ نے اس کو بالکل ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن بنا دیا ہے اس نیب کو, یعنی آپ نے صرف امپورٹنٹ کیا چیز تھی کہ جی کس وقت ایک ملزم ایک شخص کو کس وقت گرفتار کرنا چاہیے, یہ سب سے امپورٹنٹ تھا. یہ نہیں کہ آپ نیب سے وہ اختیار چھین لے. آپ کو تھا کہ نیب اس وقت گرفتار کرے جب آلموسٹ اس کو چارج کرنے کا وقت آ جائے. لیکن نیب کے پورے قانون میں 10 مہینے کے اندر کا وقت لکھا ہوا ہے کہ 10 مہینے کے اندر آپ نے ریفرنس فائل کرنا ہے, کمپلینٹس ویریفیکیشن سے لے کے انویسٹیگیشن تک اور ریفرنس تک. یہ 10 مہینے کا عرصہ ہے. ایک کیس نہیں ہے پورے نیب کی یہ پچھلے 3-4 سالوں میں, کوئی ایک کیس نہیں, اور شاید ماضی میں بھی نہیں ہے, کوئی ایک کیس نہیں ہے جو 10 مہینوں میں فائل ہوا ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے چلتے جاتے ہیں, سالوں گرفتاری رکھتے ہیں. کا ریفرنس جس کا ذکر مظہر عباس صاحب کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آف کورس نیب چیئرمین کے جو اختیارات ہیں, کس سٹیج کے اوپر ان کو نیب کو پکڑنا چاہیے کسی بھی ملزم کو.
آپ یہ تو ترمیم ویسی ہیں کہ جو آپ کو لانی چاہیے بحیثیت حزب اختلاف. اس کے اوپر تو خواجہ سعد رفیق کے کیس کے اندر بھی عدالتوں کے بڑے تگڑے فیصلے آئے ہوئے ہیں, عدالتیں بھی اس پہ کامنٹ بھی کر چکی ہیں, فیصلے بھی آ چکے ہیں. اس طرح کی تگڑی جو ترمیم ہے جو ملک کے مفاد میں ہے, پولیٹیشنز کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے, ہر طبقے کے لیے, آپ لوگ یہ تجویز کریں گے, حصہ بنیں گے اس عمل کا, یا اب مذاکرات نان سٹارٹر ہے؟ دیکھیں مہر, بات یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے قانون میں ترامیم کرنے کا, یہ طریقہ نہیں ہے کسی قانون کو بہتر کرنے کا. جو عمل پہلے سے ہی کنٹروورشل کر دیا جائے, اور آپ رویہ دیکھیں, آج جو 2 وزیر سینئر وزیر گفتگو کر رہے تھے, وہ اس آرڈیننس کو لاتے وقت کیا گفتگو کر رہے تھے اباؤٹ دی اپوزیشن لیڈر, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے اور آج وہ تمام چیزیں جس کے اوپر اپوزیشن کے سینئر لوگوں کو سزائے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ہیں یہ لوگ, ان تمام چیزوں کو نیب کی گرفت سے باہر نکال دیا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو اس قانون میں بہتری آنی چاہیے, اس پورے کو ایک کنٹروورشل طریقے سے, اس پورے عمل کو شروع کرنا, اس کو کنٹروورشل بنانا, اور اس کے بعد وہ ترامیم اس میں ڈالنا جو کہ قانون اجازت ہی نہیں, آئین اجازت نہیں دیتا. آپ وہ قوانین سے اس پورے کو آپ نے ایک ایسا عمل بنا دیا ہے جو قابل قبول نہیں ہے. اور میں جیسے ابھی مظہر عباس صاحب بات کر رہے تھے کہ جس وقت ہم نے, آپ کو یاد ہوگا فیٹف کی بات ہوئی, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نیب کے قانون کو بھی بہتر کریں, اس کی امپلیکیشنز ہیں. تو جب ہماری ٹیم وہاں گئی, انہوں نے باہر آ کے پریس ٹاک کی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ, اور پھر اگلے دن عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی کہ یہ میرے سے NRO مانگ رہے تھے فیٹف کے بدلے میں. آج وہی ترامیم جس میں 2-3 ترامیم کی ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, انہی ترامیم کو ڈال کے اپنے تمام لوگوں کو انہوں نے NRO دے دیا, آج وہ گرفت سے باہر کر دیا. ریفرنس کی بات آپ کر رہے ہیں, جو ریفرنس نواز شریف, شہباز شریف, مسلم لیگ نون, ان سب کو جن بیسس کے اوپر, نہیں لیڈرز کی بات نہیں ہے مہر, بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کیس اونلی, وہ تو عوام نے دیکھ لیا کہ اس میں سے کیا نکلا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جیل میں رکھا کسی کو, پھر آپ نے اس کے اوپر پورا ایک ایکسپینس ہوتا ہے. میرے جیسا بندہ اگر آج جیل چلا جائے, میں تو لائر کی فیس نہیں بھر سکتی, میرا کیا ہوگا وہاں, عام شہری کا کیا ہوگا وہاں. لیکن آپ کا یہ طریقہ کار, آپ اس طرح NRO, بلینکٹ NRO نہیں دے سکتے. آپ کو اپنے فیصلوں کا جو نیب سے مریم صاحب مجھے بتائیے, اب آپ لوگ عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے, مذاکرات کریں گے, قیامت ٹوٹ رہی ہے, اس کے جواب دینے کیا کریں گے؟ مجھے ذرا سا اپنا آگے کا پلان ذرا بتا دیجئے. دیکھیں مہر, مذاکرات کا دروازہ تو انہوں نے خود بند کر دیا ہے. اس عمل کو شروع کیا اس طریقے سے میں نے پہلے کہا, ہم اس کو ہر فورم پہ, ہماری آج بھی میٹنگ ہوئی ہے کافی لمبی 5-6 گھنٹے کی, جس میں قانونی ماہرین بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہماری مشاورت جاری ہے, ہم اس کو ہر قانونی فورم کے اوپر چیلنج کریں گے, اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر کریں گے, پوری اپوزیشن کے ساتھ. بیکاز بلاول بھٹو زرداری تو اعلان کر چکے ہیں کہ اگر یہ ایکسٹینشن کی گئی, جو کہ اب آرڈیننس پہ سائن ہو گیا ہے, تو یہی ہو رہا ہے, تو وہ عدالت کا رخ کریں گے. تو یعنی کہ اب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے عدالتوں میں جائیں گے ٹو چیلنج دس. جی ہم بھی کر چکے ہیں, میری آفیشیل سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے. جی یہ ٹھیک ہے. سو اب آپ مل کے جائیں گے, علیحدہ جائیں گے؟ یہ ہماری مشاورت ابھی ہو رہی ہے, اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں, جیسے ابھی مظہر عباس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ابھی اس وقت تو آپ لا رہے ہیں اپنے آپ کو شارٹ ٹرم بچانے کے لیے, لیکن لانگ ٹرم میں مہر یہ آپ سوچیں کہ تمام عدالتوں میں ججز لگانے کا اختیار وزیر اعظم نے لے لیا ہے, صدر نے لے لیا ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس ملک میں کوئی باقی رہے گی جو ہے بچی کچی اس ملک کے اندر؟ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. آپ نے 3-4 سال ایک ایسے پروسیس سے گزارا ہے جس میں نواز شریف صاحب کا کیس آپ کے سامنے, جو مریم نواز شریف صاحبہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر گئی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس متعدد, جو میں نے آپ کو کیسز گنوائے ہیں, شہباز شریف, سب نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں, ان تمام کو سپریم کورٹ تک, ہائی کورٹ تک کہتی رہی ہیں کہ یہ, اور بیلز دیتی رہی ہیں. یہ وہ والے قوانین ہیں, اس کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا, اور اس کو ہم, ایسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو چیلنج. اور مریم صاحبہ فرمائیے گا, جب آپ بات کر رہی ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, آج مریم صاحبہ نے بھی باہر نکل کے بڑے تگڑے بیانات دیے. اپیل تو ان کی 2018 سے آن گوئنگ ہے, لیکن ایڈیشنل گراؤنڈز پہ انہوں نے درخواست جمع کرائی ہے. اب آف کورس 13 اکتوبر کو فیصلہ ہوگا کہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے, لیکن اتنی دیر کیوں کر دی؟
क्योंकि अगर आप पिटिशन देखें महर, आई होप आपने पिटिशन पढ़ी हो, और आज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस टॉक भी बड़ी डिटेल में की है कि जो शौकत सदीकी साहब की स्टेटमेंट है, बयान हल्फी है, वो तमाम रेवलेशंस जो हैं वो एपिसोड उनकी केस की कन्विक्शन और उनके बाद हुई हैं, इसलिए उसको एडिशनली जमा कराया गया है, इस पिटिशन का हिस्सा बनाया गया है उस एप्लीकेशन को, और यही प्ली ली है क्योंकि ये चीज़ें पहले नहीं हुई थी कन्विक्शन से। ये तमाम रेवलेशंस, चाहे वो शौकत सदीकी साहब की बयान हल्फी हो, चाहे वो अरशद मलिक साहब की वीडियो हो, चाहे वो अरशद मलिक साहब के बयान हो, तो वो तमाम चीज़ें उसके बाद हुई हैं, इसीलिए एडिशनल एप्लीकेशन में इसको जमा कराया गया, और वो कैसे ऑर्केस्ट्रेटेड थी उस सारे को एक्सप्लेन करने के लिए ये पिटिशन दी गई। इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो अगले सेगमेंट में हम एतजाज़ एहसन साहब से लेंगे, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा इदारों को मुतनाज़े बनाने से आपको कुछ नहीं मिलना, और आज आपने कहा कि कोर कमांडर बना के भी कौम के मुंह पे तमाचा मारा गया है। अब ये अगले इलेक्शन तक यही ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट है PMLN का, वी आर गोइंग एग्रेसिव, वी आर गोइंग मुजामत? नहीं, बात यह है कि बड़े अच्छे तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो DGISI हैं, जो DGC थे उस वक्त जनरल फैज़ साहब को, उनको अदारे से अलग किया है, और उन्होंने जो एलिगेशन शौकत सदीकी साहब ने लगाए थे उनको डिनाई भी आज तक नहीं किया गया, इसलिए अदारे और फ़र्द की तफरीक को समझा जाए। लेकिन वो अफराद जो अदारे को इस्तेमाल करते हैं, उस ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, ये पिटिशन वो पिटिशन एक्सप्लेन करती है। और ये जो शौकत सदीकी साहब का बयान भी है, बयान हल्फी, वो सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये बयान हल्फी दिया था, जिसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया गया था। इस पिटिशन में उसको हिस्सा बना के ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ, मैं एक सीनियर तरीन सहाफ़ी से पूछूंगी हमारी तारीख को मद्देनजर रखते हुए, बिफोर वी रैप अप, मज़हर अब्बास साहब, क्या इदारे और शख्सियात को बिलखसूस हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अलग-अलग किया जा सकता है? ये टेम्परामेंट है, आज जो टोन और टेन इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है कि इस जजेस को, जर्नलों को नेम करके इल्ज़ाम दुश्मन, आई मीन एवरीबडी विल लुक एट इट देयर ओन वे, मगर इदारों को सियासत और सियासत को इदारों से दूर रखा जा सकता है इस तरीके से? देखिए, फैसला दोनों को करना पड़ेगा, इदारों को भी करना पड़ेगा। ये तो हमारी हिस्ट्री है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। इलेक्शंस, मुझे नहीं याद पड़ता कौन सा इलेक्शन है जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई है, और कोई भी EVM मशीन जो है वो उस इंजीनियरिंग को रोकने की सलाहियत नहीं रखती। तो ये तो एक तरफ इदारे को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्टिवली भी चीज़ें बहुत, आप देख लें ना, आप इलेक्शन 88 का इलेक्शन उठा के देख लें, 90 का इलेक्शन उठा के देख लें, 93 देख लें आप, मुसलसल इलेक्शंस में ये चीज़ें होती रही हैं। तो ये तय पॉलिटिशियंस को तय करना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस वक्तन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो खुद इदारों को इनवाइट करते हैं। मैं मिसालें दे सकता हूं। नहीं, ठीक कह रहे हैं। सियासतदानों को भी सोचना पड़ेगा कि वो जिस तरीके का रविश इख्तियार करते हैं, वो उनको सियासी जमातों को अपनी रविश तब्दील करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा। आखिरी सवाल, सदर मुमलिकत जो हैं कंसल्टेशंस को फैसिलिटेट करेंगे बिटवीन शहबाज शरीफ एंड इमरान खान, काबिल कबूल है आपके लिए तरीका? मुख्तसरन फरमाइएगा। कोई अमल जो इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है वो काबिल कबूल नहीं है। वी हैव रिजेक्टेड इट आउटराइटली एंड प्रिंसिपली ऑन बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच इंडीड। हमारे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा, तर्जुमान PMLN, और मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, PMLN इसको रिजेक्ट कर रही है और अदालतों का रुख करने का ऐलान कर चुकी है। नाज़रीन, आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वज़ीर कानून ने की कि प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न्स के ऊपर लोगों को, अशखास को फिर भी वॉलंटरी रिटर्न करके उनको आला ओहदों पे वापस डाल दिया जाता है। रेट्रो एक्टिव इतलाक होगा, इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा इसको बनाया गया है। और इसकी मिसाल उन्होंने सिंध के हवाले से दी कि तगड़े लोग, बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स अपनी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में प्ली बार्गेन करके वापस अपने ओहदों पे बराजमान हो जाते हैं। आपको बताते चलते हैं 31 दिसंबर 2020 में जस्टिस अदनान अल करीम और जस्टिस नदीम अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी सिंध हाई कोर्ट बेंच ने तहरीरी हुक्म में हुकूमत सिंध को हुक्म दिया कि तमाम नायबज़दा सरकारी अफसरान को मुअत्तल करके ओहदों से हटा दिया जाए। अदालत ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के अहकामात का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह से वजाहत तलब करते हुए कहा कि करप्ट अफसरान को ओहदों पर कैसे बरकरार रखा जा रहा है और करप्ट अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां कैसे दी जा रही हैं। अदालत ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने नायबज़दा अफसरान को दिखावे के तौर पर मामूली सजाएं दी,
यानी कि सिर्फ आई वॉश। अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन नैब को भी हुक्म दिया कि प्ली बार्गेन और रजाकाराना वापसी यानी कि वॉलंटरी रिटर्न करने वाले सिंध के तमाम अफसरान के नाम पेश किए जाएं। दी न्यूज़ में छपने वाली इमदाद सुमरो की खबर के मुताबिक हुकूमत सिंध में ऐसे 500 अफसरान हैं कि जिन्होंने नैब से या तो प्ली बार्गेन किया हुआ है या फिर वॉलंटरी रिटर्न्स और सिंध के अहम तरीन ओहदों पर अल्हम्दुलिल्लाह बराजमान हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस सैयद हसन नकवी ने 12 मिलियन रुपए नैब को वापस किए। ग्रेड 20 के अफसर सुहेल बिछानी ने राइट बैंक आउट फुल ड्रेन में करप्शन की और फिर प्ली बार्गेनिंग कर ली। और इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट के ग्रेड 19 के अफसर सैयद सरदार अली शाह और जहूर अहमद मेमन ने भी वॉलंटरी रिटर्न्स किए। और सिंध में इस वक्त एज वी स्पीक 126 अफसरान संगीन बदउनवानी के इल्जामात में मुकदमात के बावजूद ओहदों पर बरकरार हैं, बराजमान हैं और बड़े डंके की चोट पे हैं। करोड़ों रुपए की बदउनवानी में मुलव्विस ये अफसरान मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 18 से ग्रेड 20 पर काम कर रहे हैं। एक तो ऐसे अफसर भी हैं कि जिन्हें डबल तरक्की दे दी गई। पब्लिक हेल्थ के अफसर नदीम शेख ग्रेड 17 में काम कर रहे थे, उन्होंने करप्शन के पैसे की रजाकाराना वापसी की तो ग्रेड 18 दे दिया गया और वो इस वक्त एज वी स्पीक ग्रेड 19 में काम कर रहे हैं। बदर जमील मेंद्रो पर करप्शन केस 2016 से चल रहा है, उनको इस वक्त ग्रेड 21 में तरक्की देकर सेक्रेटरी जंगलात लगा दिया गया है। यानी कि सिंध ब्यूरोक्रेसी में जो जितना करप्ट है उसे इतना ही बड़ा ओहदा दिया जाता है। आज वजीर कानून ने कहा खुद प्यार से रिजाइन कर दीजिए वरना कानून हरकत में आएगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये दावा किया था कि एक ऐसी दरख्वास्त दूंगी जिससे पूरे केस का कट्ठा छट्ठा खोल के रख दूंगी और पता लग जाएगा कि हमारे खिलाफ सजाएं क्यों हुई, किसने करवाई, कब करवाई। आज या नाजरीन ऐसा ही हुआ। डंके की चोट पे उन्होंने इदारों को, शख्सियात को निशाने पे रखा, जजेस को, जर्नैल को नाम ले लेकर ललकारा और कहा कि पॉलिटिकली इंजीनियर्ड फैसले थे उनको हटाने के लिए और उनके वालिद को, एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को, उनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए। बात करेंगे इसके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड सेनेटर एतजाज एहसन साहब से। एतजाज एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। सर, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने दरख्वास्त अपनी दायर कर दी है, कच्चा चट्टा खोल के रख देने का दावा किया था। केस अब आपको कहाँ जाते दिखाई दे रहा है? यकीनन आपने दरख्वास्त पढ़ी होगी। देखिए, और ये कुछ यकीनन मरियम इस पे बड़ी पूरे एतमाद है क्योंकि उन्होंने इससे पहले कहा था कि मैं एक ऐसी दरख्वास्त दूंगी जो चौंका देगी और सारे जो है केस का उसका बिल्कुल पलट देगी उसको। ऐसी चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आई जिससे ये केस पलटा जाए इस मामले में। उसकी वजह मैं ये अर्ज करता हूँ कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है कि शौकत अजीज सिद्दीकी, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मंसूब जो बयान है कि उन्होंने बताया, ये मरियम के वकला को बताया होगा कि जनरल फैज़ हमीद ने उनको इन्फ्लुएंस करने की जस्टिस शौकत सिद्दीकी की वीडियो रिकॉर्ड पर है। अब ये यकीनन अगर दुरुस्त है और दुरुस्त हो तो बड़ा सीरियस मैटर है कि एक जनरल एक जज को इस तरह बेधड़क इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। करते भी हैं जज, होते भी हैं इन्फ्लुएंस, पर इस तरह तस्लीम कोई नहीं कर सकता, ना कोई मानता। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो बड़ी सीरियस है, लेकिन इसको साबित करने का एक रूल है लॉ का, कानून का, द हियर से रूल। हियर से जिसको आप भी समझती हैं, सब समझते हैं कि क्या उसके मानी होते हैं। बेसिकली मानी ये होते हैं, उसको मैं अर्ज कर दूं आपके नाजरीन के लिए कि एक ऐसी शहादत मेरे पास आए, एक शख्स आके मैं जज हूं और मेरे सामने कहे कि जी मुझे मोहम्मद अयूब ने
یہ کہا تھا پرسوں کہ وہ محمد قیوم کو مارنے جا رہا ہے اور محمد قیوم کو اس نے مار دیا. اب یہ بات کہ مجھے محمد ایوب نے کہا، یہ اس کا بتانا، اس کا کوئی یہ ہیر سے ہے، یہ ان ایڈمیسیبل ہے. یہ سنی سنائی بات ہے کہ گواہ نے سنی ایوب سے، ایوب نے اور گواہ نے آ کے جج کو بتانے کی کوشش کی، منانے کی کوشش کی کہ یہ واقع ہوا. یہ ہیر سے ہے. ٹھیک. تو یہ اس کے ہیر سے رول کے تحت یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ تو میرا خیال ہے مریم بی بی کے لیے بہت خطرناک ہے. وہ کون سا؟ دوسرا حصہ ہے کہ انہوں نے پھر جگا دی ہے وہ ارشد ملک ارشد جسٹس ملک ارشد کی جو ویڈیو ٹیپ تھی جو مریم نے ایک پریس کانفرنس میں چلائی تھی، اور اس میں صرف مریم نہیں بیٹھی ہوئی تھی. تو مریم alone is not responsible. اس میں شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، شاید خاقان عباسی تھے، اسد اقبال تھے، خواجہ آصف تھے، اور ایک دو دیگران تھے. پر یہ سینئر قیادت مسلم لیگ نواز کی بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ویڈیو چلاتے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں. ساری دنیا کو انہوں نے ویڈیو دکھائی تھرو دیٹ پریس کانفرنس، اور وہ ویڈیو میں جج ارشد ملک اپنے ایک دوست کو کہہ رہا ہے کہ یار میرے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ میں نے ایک بے گناہ آدمی کو سزا دے دی ہے، اور میاں نواز شریف کو مجھے سزا نہیں دینی چاہیے تھی، اور میں بڑا پریشان ہوں. اب یہ جب ٹیپ چلی میں نے اسی دن کہا کہ اگر یہ جینوئن ہے تو نواز لیگ ایک دن کا وقفہ نہیں ڈالے گی. اٹ ول گو اسٹریٹ ٹو دی کورٹ، اور یہ کل صبح درخواست کے ساتھ یہ پیش کریں گے یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، اور میاں صاحب کوئی رہائی لازمی ہے، وہ ضمانت تو ان کی کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد اگر میاں صاحب قیدی ہیں تو نواز لیگ کی اپنی پارٹی کے قیدی ہوں گے. بالکل. اب بات تو یہ تھی کہ اگر وہ جینوئن ہو اور وہ عدالت میں آپ پیش کر دو، عدالت اس کا فورینسک کرا لے، فورینسک اوریجنل کا جو اوریجنل ہے وہ اس کا فورینسک کرا لے، اور میاں صاحب کے اگر یہ واقعی اس نے جج نے یہ کہا ہے اور یہ کیپچر ہو گیا ہے اس پہ ویڈیو اور آڈیو پہ، تو پھر میاں صاحب کو بہت سہولت سارے کیسز سے نجات مل سکتی تھی. لیکن میاں صاحب یا ان کی پارٹی نے 2 سال میں اس ٹیپ کا نام نہیں لیا، ویڈیو ٹیپ کا. اور اس کے برعکس مریم بی بی نے ایک دھمکی بھی دے دی کہ میرے پاس بہت مواد ہے. اپنے پروگرام میں اپنے اسی پریس کانفرنس میں دی، اور اگر آپ کے پاس وہ ہو تو آپ بے شک وہ ذرا دکھائیے ناظرین کو. اس نے دھمکی دی کہ میرے ساتھ اگر کسی نے ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، ناسٹی کا لفظ تھا مجھے یاد ہے، تو وہ یہ نہ بھولے کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری ثبوت اور شہادتیں ثبوت ہے، میرے پاس اور بھی بہت کچھ مٹیریل ہے. یعنی اب جج صاحب جس کے سامنے ارشد ملک کی ٹیپ، مرحوم ارشد ملک کی ٹیپ کے آپ تذکرہ کریں گی مریم بی بی، وہ اس جج پہ تو لازم ہے وہ پہلے پوچھے کہ بی بی آپ کے پاس جو مٹیریل ہے دوسرا وہ سارا تو ہم عدالت میں جمع کرا دیں، ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ کس کس کو اچھا یہ لازم ہے کہ آپ کہیں کہ دے وہ سارا مواد یا ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہم ابھی ایکشن شاید لینا پڑے، پتہ نہیں کس جنرل کے خلاف ہے، کس جج کے خلاف ہے، کس بیوروکریٹ کے، پولیٹیشین کے، ایم این اے کے، سینیٹر کے. تو آپ کے پاس جو زیادہ وہ باقی مٹیریل ہے وہ بھی آپ جمع کرائیں. جب جج کے لیے یہ لازم ہوگا، ورنہ کریڈیبلٹی آف دی ٹیپ جو انہوں نے چلائی وہاں
ارشد ملک کی، اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ تو میرے خیال میں تو بڑی زیادہ مشکل میں ڈال دیا گیا ہے مریم بی بی کو. یعنی کہ مشکل ہے اب یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا. بارے ثبوت کا تمام تر بھاری بھرکم بوجھ اب مریم صاحبہ کے اوپر ہے اور عدالت کے اوپر بھی لازم ہے کہ اب کہیں کہ کہاں ہے وہ ایویڈنس جس کا آپ تذکرہ کر رہی تھی. یہ پروف دیکھیں، قانون تو یہی کہتا ہے، قانون تو یہی کہتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تو اس کا ثبوت میں نے دینا ہے. ٹھیک ہے. اب ثبوت جو زبانی کلامی بات کا ہوتا ہے وہ اکثر ہیئر سے رول کے تحت عدالت اس کو خاطر میں نہیں لا سکتی. عدالت کے سامنے وہ ان ایڈمیسیبل ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بنیادی رول ہے اباؤٹ ہیئر. مگر سینیٹر صاحب آپ ایک معروف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہی نہیں، آپ ایک سیاستدان بھی ہیں. اگر یہ اتنا مشکل ہے، فورینزکس نہیں ہے، ایڈمیسیبلٹی نہیں ہے ان چیزوں کی، تو کوئی سیاسی مقصد ہے پھر مریم صاحبہ کا یہ سب کچھ کرنے کا، یا آپ کے نزدیک کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال مریم کو یہ احساس ہوا ہوگا. عام آدمی یہ سوچتا ہے، عام آدمی تو یہی سوچتا ہے نا، یہ ٹیپ چل رہی ہے اور یہ جج صاحب نے دیکھ لی ہے تو اب اس کے اوپر سزا ہو جانی چاہیے. پر ٹیپ کے کس طرح بنائی، کس نے بنائی، ٹیپ کا ایک فریم ہوتا ہے. فریم کے باہر کوئی بندوق لے کے بندہ تو نہیں کھڑا جو تصویر میں نہیں آ رہا جناب. تو یہ جہاں یہ ٹیکنالوجی اب آرٹیکل 164 انٹروڈیوس ہوا ہے قانون شہادت میں، پہلے یہ نہیں تھا. اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ فلم اور یہ ریکارڈنگز جس کے تحت استعمال ہو سکتی ہیں، وہ ان کی استعمال کی بڑی احتیاط ججز پرسکرائب کرتے ہیں، بہت احتیاط. اور احتیاط اس میں کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں مثلی یہ ایک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کے ناظر کو، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے چاروں طرف سامنے اور اسکرین کے اور یہ ٹیلی ویژن کے پیچھے 10 آدمی بندوقیں لے کے کھڑے ہیں. تو اس لیے جو پریکاشنز لینی چاہیے وہ اس کی وجہ سے یہ ان ایڈمیسیبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ایڈمیسیبل کرا کے بتانا وہ بڑا مشکل ہے. لیکن مریم بی بی نے یہ بیان تو دیا ہے نا کہ میرے پاس اور بہت سارے ثبوت ہیں اور بہت سارے بڑا مٹیریل ہے اور لوگوں کی ایسی حرکتوں کا جس پہ ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا. وہ اس کو ارشد ملک کو کسی ٹیپ پہ جو ایکچولی بہت پہلے کوئی لی گئی ہوئی ٹیپ تھی، یہ ٹیپ تو جو ٹیپ چلائی تھی انہوں نے اس پریس کانفرنس میں، وہ تو اس کا بیان سا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی اور میں نے یہ کیا. لیکن جس وجہ سے اس نے یہ بیان دیا وہ بھی ایک ٹیپ تھی، وہ the tape behind the tape، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے اس میں اس قسم کے سین میں کوئی وہ دکھایا گیا تھا اس کو. تو وہ اس قسم کی اگر ٹیپس مریم بی بی کے پاس ہیں تو عدالت تو مانگے گی. مختصراً فرما دیجیے گا اعتزاز احسن صاحب، مریم صاحبہ نے اب عدلیہ کو بھی کہا ہے کہ میرا ذاتی کیس نہیں، آپ کا کیس ہے، کب تک آپ لوگوں کے دباؤ ڈال کے آپ لوگ فیصلے کرتے رہیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ گڑبڑ تو ہے، عدلیہ سے کیا عدالتیں چاہتی ہیں کہ اسی طرح ان سے دباؤ میں فیصلے لیے جاتے رہیں؟ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ اس پریشر کو اون کرے گی اس کیس کو؟ اس میں پرابلم جو آئے گی، کرنا تو چاہیے. اگر ایک جج آ کے یہ کہہ رہا ہو کھلے بندوں، سابق جج ہی ہو، کھلے بندوں کہہ رہا ہو عدالت کے سامنے، کسی بھی عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے سامنے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے سامنے، کہ میرے سے ججمنٹس اس طرح لی گئی اور اس بندے نے، ان صاحب نے یہ اس دباؤ یہ ڈال کے مجھے
اصرار کر کے میرے سے ججمنٹ لی. تو بڑا سیریس میٹر ہے اور عدالت کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اس میں پرابلم ذرا یہ آتی ہے, میں آپ کو بتا دوں جو مطلب ہے obvious سی پرابلم ہے کہ یہ سٹانس جسٹس صدیقی صاحب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے چکے ہیں. ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوا, اور ان کا یہ ڈیفنس تھا, اور یہ ایشو نے اس میں لیا. اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے بیان کو معتبر نہیں سمجھا. اب یہ غلط ہے صحیح ہے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, میں آپ کو قانون کی آنکھ سے بتا رہا ہوں. قانون کی آنکھ سے اب وہ اس وقت دوسری کوئی عدالت اس بیان کو معتبر تو نہیں بنا سکتی یا سمجھ سکتی جس کو پہلے ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے نامعتبر سمجھاؤ. تو یہ ایک پرابلم آئے گی. اس کیس میں ایک آئے گی کہ ہیئر سے ہے, ٹھیک ہے, دوسری آئے گی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کو پریزائڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں, پھر اس میں 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز آف دی ہائی کورٹ ہوتے ہیں, پھر اس میں 2 اور سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ ہوتے ہیں. یہ 5 افراد کی وہ کاؤنسل ہے. تو ایک بڑا ہائی پاور ٹرائیبیونل ہے. اس نے جس بیان کو شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو معتبر نہیں سمجھا, وہ اب دوسری عدالت تو کہے گی کہ بھئی یہ معاملہ باقاعدہ ٹرائل ہوا. ایبسلیوٹلی, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب موجود تھے. آپ نے بات سنی, لیگل ایسپیکٹ انہوں نے ڈیٹیل میں وضاحت کرتے ہوئے دعائے اٹ از انڈیڈ این اپ ہل ٹاسک فار مریم نواز شریف صاحبہ اینڈ ہر لیگل ٹیم کہ ثابت کریں کہ جو بات کر رہی ہیں ایسا ہی ہے اور ایویڈنس بھی ایڈمیسیبل ہو. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, آپ کو بتاتے چلے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف حکومتی اتحاد میں شامل ناراض اراکین نے اعلانیہ طور پر اپنی عددی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. ناراض اراکین نے کل تک وزیر اعلیٰ جام کمال کو استعفیٰ دینے کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو وہ اپنے آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کر دیں گے. اس سے قبل جام کمال کو 2 ہفتے کا ٹائم پہلے بھی دے دیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے نکالے جانے کی بجائے وہ خود بلوچستان کے عوام اور اراکین کی خواہش کو مد نظر رکھ کر استعفیٰ دے دیں. مگر وزیر اعلیٰ اس دباؤ میں جماعت کی صدارت سے تو مستعفی ہو گئے, مگر بطور وزیر اعلیٰ اپنے عہدے پر برجمان رہے, ابھی بھی موجود ہیں. ناراض اراکین کا دعویٰ ہے کہ حکومتی اتحاد میں ان کی مجموعی تعداد 15 ہے, جبکہ بلوچستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کی تعداد 23 ہے. ناراض اراکین کی اعلانیہ بغاوت اور ان سے براہ راست استعفے نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کے مقابلے میں ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے. اب ناراض اراکین کے اس انتہائی قدم کی وجہ بلوچستان میں بہت سی بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ناراض ہیں, خوش نہیں ہیں. اس کے اندر فنڈز بھی ہیں جن کو صحیح طرح ترقیاتی کاموں میں ان کا حصہ نہیں بنایا گیا, لیکن اب اراکین کے پاس آف کورس کچھ آپشنز تو موجود ہیں. لیکن یہ ہم ٹھوس سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی تبدیلی ہوگی یا جو بھی بلوچستان کے اندر فیصلہ لیا جائے گا, اگر جام کمال مستعفی بھی ہو جاتے ہیں تو یہ استعفیٰ آنے والی سیاست کی نہج طے کرے گا, because that is the way it is done in Balochistan. We will keep you updated. Good night. Allah Hafiz.